بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ملٹری کمپیجنس، فوجی مہمات۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں عسکری طاقت، اور جو ان کے عسکری جو جنگیں تھیں ان کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے مسلمانوں کی۔ دی بیٹل آف بدر، بدر کی لڑائی۔ There were a few but comprehensive reasons for the battle of بدر۔ یہاں بہت کم مگر وسیع یا جامع ریزنز تھیں، وجوہات تھیں بدر کی لڑائی کے لیے، کہ بدر کی لڑائی کی جو وجوہات تھیں وہ بہت تھوڑی تھیں مگر بہت وسیع تھیں، مطلب ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بڑا وسیع تھا۔ قریش از jealous۔ نمبر 1، دی قریش آف مکہ were jealous of the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رائزنگ پاور۔ جو قریش مکہ تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت سے حسد کرتے تھے، اینڈ اے تھریٹ ٹو دیئر پریسٹیج، اور یہ ان کے وقار کے لیے خطرہ تھا، کہ وہ اپنے وقار کے لیے اس کو خطرہ سمجھ رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو، اس لیے وہ ان سے حسد کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ They used to send small bands of people outside the city of مدینہ۔ وہ بھیجنے لگے کچھ گروپس کو، چھوٹے چھوٹے گروپس کو مدینہ شہر کی باہر والی سائڈ پر، کہ مطلب مدینہ شہر کے ارد گرد وہ لوگوں کے کچھ اسمال گروپس بھیجنے لگے، where they would cut trees and steal or kill cattle of the people of مدینہ۔ جہاں پر وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ ان کے درختوں کو کاٹتے، مطلب جو مدینہ کے جو باہر مدینہ والوں کے درخت تھے وہ ان کو کاٹتے اور ان کے مویشیوں کو چوری کرتے یا ان کو قتل کر دیتے۔ مدینہ کے لوگوں کا اس طرح سے وہ نقصان کرنے لگے، وہ جو چھوٹے چھوٹے گروپس تھے وہ ان کے درختوں کو کاٹنے لگے، ان کے مویشیوں کو چوری کرنے لگے یا ان کو قتل کرنے لگ گئے۔ They wanted to harm them in some way۔ وہ کچھ معاملات کے ذریعے یا وہ تھوڑا بہت نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے ان کو اس طرح سے۔ ٹو فردر ہارم، مزید نقصان کے لیے، ٹو فردر ہارم them they also made treaties with the hypocrites and the Jews in مدینہ۔ اور مزید نقصان کے لیے انہوں نے معاہدے کیے منافقین سے اور یہود مدینہ کے ساتھ، کہ منافقین سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو بظاہر تو مسلمان ہو گئے لیکن حقیقتاً اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ وہ دل سے جو ہے وہ کافر ہی رہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے معاہدے کیے۔ اب ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کو تو نہیں پتہ چلتا تھا نا کہ یہ شخص منافق ہے یا مسلمان ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ باقیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر جو پالیسی بنتی، جو بھی بات چیت ہوتی، تو ہر ایک چیز میں وہ شامل رہتے تھے، لیکن پھر کیا ہے کہ وہ ان ساری باتوں کو قریش مکہ کو بتا دیا کرتے، تو منافقین اور یہود مدینہ کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے۔ اس کے بعد ہے ایکسٹریم اینگر، بہت زیادہ غصہ، ایکسٹریم کا جو غصہ تھا وہ تھا قریش کو۔ نمبر 2، دی قریش ور گریٹلی ڈسپلیزڈ ود hospitality the people of Medina offered the holy prophet and the immigrants with him۔ جو قریش تھے وہ بہت زیادہ گریٹلی ڈسپلیزڈ، وہ بہت زیادہ ناخوش تھے، انہوں نے بہت زیادہ ناپسندیدہ سمجھا اس بات کو کہ جو ہاسپٹیلٹی دی پیپل آف مدینہ، جو مدینہ کے لوگوں نے مہمان نوازی کی یا مہمان نوازی کی پیشکش کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور مہاجرین کو، اور جو انہوں نے اب ایک تو ان کو آفر کی تھی نا، آفر کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور مہاجرین ہجرت کر مدینہ گئے تو انہوں نے جو ان کی مہمان نوازی کی اور جس طرح سے ان کا استقبال کیا، اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ قریش جو تھے وہ غصہ ہوئے اور ناخوش ہوئے۔ تیسرا پوائنٹ ہے ریفیوژل آف دی ریٹرن آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 3، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی کا جو انکار ہے وہ بھی ان کے غصے کا سبب بنا۔ نمبر 3 ہے کہ دی قریش ور آلسو ڈسپلیزڈ وین دی
people of Medina refused their demand to return the Holy Prophet and the immigrants with him. کہ جب قریش جو ہے وہ بہت زیادہ ناخوش ہوئے اس بات سے بھی کہ جب انہوں نے مدینہ کے لوگوں سے مطالبہ کیا، تقاضا کیا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور جتنے بھی مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں ان کو واپس مکہ بھیج دیں، تو مدینہ والوں نے کیا کیا، اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور مہاجرین کو وہ واپس ان کو نہیں بھیجیں گے۔ یہ بھی قریش کے غصے کا ایک سبب بنا۔ نمبر 4، انسیڈنٹ آف نخلا، نخلا کا واقعہ۔ اب واقعہ نخلا کیا ہے؟ نمبر 4، دی انسیڈنٹ آف نخلا کین آلسو بی نوٹڈ ان دی کازز، کہ جو نخلا کا واقعہ ہے وہ بھی اس کی وجوہات کے اندر بیٹل آف بدر کی، غزوہ بدر کی وجوہات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اٹ واز اے ڈیتھ آف اے قریش ٹرائبز مین ڈیورنگ اے skirmish between a Muslim patrol and a Quraysh rough group outside the vicinity of Medina، کہ یہ اس بات کے بارے میں ہے کہ جو ایک قریش قبیلے کے ایک آدمی کی جو ڈیتھ ہوئی، اس کا جو قتل ہوا during a skirmish between a Muslim patrol and Quraysh rough group، کہ قریش کے ایک بدماش گروپ اور مسلمانوں کے جو گشتی ٹولہ تھا، جو وہاں کی پیٹرولیم پولیس کہہ لیں، ایز پیٹرولیم پولیس کام کر رہے تھے جو مسلمس، ان کے درمیان جو تصادم ہوا، جو ان کا آمنا سامنا ہوا، اس جھگڑے کے اندر جو ہے وہ قریش قبیلے کا ایک شخص قتل ہو گیا آؤٹ سائڈ دی ویسینٹی آف مدینہ، مدینہ کے آس پاس، کہ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا دوسرے پوائنٹ کے اندر کہ قریش نے اپنے کچھ لوگوں کو مکہ کی طرف بھیجا، جو مکہ کے اندر تو نہیں آتے تھے، مکہ کے باہر ہی وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، تو ایسے ہی مکہ کے آس پاس جو ہے انہوں نے وہ جو ایک بدماش گروپ تھا ان کا، وہ وہاں موجود تھا، جس کا پھر ٹکراؤ ہو گیا، تصادم ہو گیا، جھگڑا ہو گیا مسلم پیٹرول کے ساتھ، کہ جو مسلمانوں کا ایک گشت کے لیے بنایا گیا ٹولہ تھا، ایک ٹیم تھی، وہ جب وہاں پر پہنچی ہے تو اس کے ساتھ ان کا تصادم ہوا، اس کے نتیجے میں ان کا ایک آدمی جو ہے وہ مارا گیا۔ دی قریش ڈیسائیڈڈ ٹو اوینج دی ڈیتھ آف دیئر کلڈ بردر، تو قریش نے ڈیسائیڈ کیا، انہوں نے ارادہ کیا اپنے اس مقتول بھائی کی موت کا بدلہ لینے کا۔ نمبر 5، اکنامک لاسز، ان کو معاشی طور پر بھی بہت زیادہ نقصان ہوا، تو یہ بھی وجہ بنا بیٹل آف بدر کا۔ نمبر 5، دی ہولی پروفٹ ڈیسائیڈڈ ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دی سٹیز فیم ان دی مارکیٹ اینڈ ٹریڈ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیسائیڈ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا اس مدینہ شہر کی شہرت سے فائدہ اٹھانے کا، مارکیٹ اور جو تجارت ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اس میں فائدہ اٹھانے کا ارادہ کیا۔ سنس مرچنٹ caravans of Makkah used to pass through Medina to do some business there as well، چونکہ جو تجارتی قافلے تھے، تجارتی کاروان تھے مکہ کے، وہ استعمال کرتے تھے جس راستے کو اپنے بزنس کے لیے، ٹھیک ہے، وہ مدینہ کے قریب تھا یا مدینہ سے گزرنا پڑتا تھا، جو مدینہ سے راستہ گزرتا تھا تو مکہ کے جو تجارتی قافلے تھے وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں وہاں سے گزرتے تھے۔ دی ہولی پروفٹ ڈیسائیڈڈ ٹو انٹروین ان دیئر روٹ اور سینٹ گروپس ٹو سپروائز دیم ایز دے پاس تھرو دس ایریا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیسائیڈ کیا، ارادہ کیا ٹو انٹروین ان دیئر روٹس، کہ ان کے راستے میں مداخلت کرنے کا ارادہ کیا، مطلب ان کے راستے کو یا تو روکنے کا ارادہ کیا، اور سینٹ گروپس ٹو سپروائز دیم ایز دے پاس تھرو دس ایریا، یا ان کی نگرانی کے لیے جو ہے وہ ایک گروپ کو تشکیل دیا، اپنے گروپس کو بھیجتے تھے وہ، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ایز اے پیٹرولیم پولیس، تو وہ اس کو اپنے گروپس کو بھیجتے تھے، کس لیے؟ ان کی نگرانی کے لیے، کہ جب وہ اس علاقے سے گزرتے۔
This majorly scared many merchants and they switched routes, causing big financial losses in their businesses. This majorly scared, ज़्यादातर जो लोग थे वो इस वजह से खौफ ज़दा हो गए। हालांकि आप अलैहिस्सलाम ने किसी का रास्ता अभी नहीं रोका, लेकिन ज़्यादातर जो ताजिर लोग थे वो इससे बहुत ज़्यादा खौफ ज़दा हो गए। एंड दे स्विच्ड रूट्स, और उन्होंने बदल लिया अपने रास्ते को, कॉजिंग बिग फाइनेंशियल लॉसेस इन देयर बिजनेस, जो कि उनके कारोबार में बहुत ज़्यादा माली नुकसान का बाइस बना। कि जब उन्होंने रास्ते को बदला तो ये उनके लिए माली नुकसान का बहुत ज़्यादा बाइस बना। दिस वॉज टू हर्ट द कुरैश, ये जो था दिस वॉज टू हर्ट द कुरैश इकनॉमिकली, ये इससे जो कुरैश थे उनको इकोनॉमिकली जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची, कि जो उनकी इकोनॉमी थी उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान आया, बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए, तो जिसकी वजह से कुरैश को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची। दी होली प्रॉफिट डिसाइडेड टू आल्सो मेक ट्रीटीज़ विद नियर बाय Bedouin tribes to no allow safe entry or exit of the Quraysh merchant caravans through their territories. और इसके अलावा आप अलैहिस्सलाम ने डिसाइड किया, इरादा किया ये भी कि वो मुआहिदे करें जो करीबी खाना बदोश कबीले हैं, जो मदीना के करीबी खाना बदोश कबीले हैं, ठीक है, उनके साथ जो है वो मुआहिदा करें कि वो सेफ़ एंट्री और एग्ज़िट जो है वो कुरैश तिजारती काफ़िले जो है उनको ना दें, कि आसानी के साथ उनको आने और जाने के लिए रास्ता ना दिया जाए उनके इलाके में, कि इस तरह से उनसे आप अलैहिस्सलाम ने मुआहिदा करने का इरादा किया। नंबर 6, लास्टली, सबसे आखिर में, द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज़ दैट अबू सुफियान वाज रिटर्निंग टू मक्का विद अ लार्ज वेल्दी मर्चेंट कैरावन, कि सबसे अहम जो है वो आखिर में सबसे बयान हो रहा है, और वो क्या है कि इसमें सबसे प्रोमिनेंट, सबसे वाज़े और सबसे अहम जो पॉइंट है वो ये है कि अबू सुफियान का जो काफ़िला था वो मक्का वापस आ रहा था विद अ लार्ज वेल्दी मर्चेंट कैरावन, एक बहुत ज़्यादा दौलतमंद जो है वो काफ़िला उस वक्त में वो था, कि उसके पास बहुत ज़्यादा सामान तिजारत भी था और जो माल दौलत था वो भी बहुत ज़्यादा थी उस वक्त उस काफ़िले के अंदर। मतलब वो एक मुकम्मल तौर पे जिसको वेल्दी जो कहा जा सकता है तिजारती काफ़िला, ये वो था। दिस वॉज इन्फॉर्म टू होली प्रॉफिट, ये इन्फॉर्म किया गया आप अलैहिस्सलाम को कि जो अबू सुफियान है उसका काफ़िला यहाँ से गुज़रने वाला है या वो यहाँ से गुज़रेगा, एंड ही डिसाइडेड टू इंटरसेप्ट दैट कैरावन, तो आप अलैहिस्सलाम ने इरादा किया, फ़ैसला किया इसके काफ़िले को रास्ते में रोकने का। दिस कैन ओनली बी सीन एज स्टॉपिंग द वे ऑफ अबू सुफियान्स कैरावन, इसको देखा जा सकता था इस तौर पर कि आप अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ उसको रोकने का इरादा किया, कि अबू सुफियान का जो काफ़िला था उसको जस्ट रोकने का इरादा किया था, इसके अलावा और कोई इरादा आप अलैहिस्सलाम का नहीं था। बट अबू सुफियान गॉट फ्राइटेंड, लेकिन अबू सुफियान जो है वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया, फार टू मच दैन यूजुअल, कि आम रूटीन से ज़्यादा, जैसे नॉर्मली एक बंदा थोड़ा खौफज़दा होता है ऐसा नहीं, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हो गया, एंड थॉट दैट दे वुड लूट दिस हिज कैरावन, और उसने ये सोचा कि शायद ये लोग मेरे इस काफ़िले को लूट लेंगे। सो ही कॉल्ड ऑन फॉर द आर्मी फ्रॉम मक्का, सो लिहाजा उसने जो है मदद तलब की आर्मी से, या उसने मक्का से जो है वो फ़ौज को तलब कर लिया। बट आफ्टर द आर्मी वॉज मार्चिंग टू मदीना, लेकिन जब जो आर्मी थी, जो उनकी फ़ौज थी, वो मदीना की तरफ उसने सफ़र शुरू किया, तो अबू सुफियान स्विच्ड रूट्स, तो अबू सुफियान ने रास्ते को बदल लिया, एंड रीच्ड मक्का सेफली, और मक्का में जो है वो अमन के साथ और महफूज जो है वो पहुंच गया, महफूज तरीके से वो
مکہ میں پہنچ گیا اینڈ کال دی آرمی بیک، اور اس نے آرمی کو، جو فوج تھی اس کو واپس بلایا. بٹ ابو جہل who at that time was in the army persisted to move on. لیکن ابو جہل جو ہے، جو کہ اس وقت اس آرمی کو جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا، اس نے اس کو برقرار رکھا موو آن کرنے کے لیے، کہ اس نے راستے میں اس کو واپس لانے کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک جنگ کا ارادہ کیا کہ اب اگر نکلے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر کے ہی واپس آئیں گے. تو یہ جو تھے، یہ کچھ پوائنٹس جو ہیں، جو وجوہات بنی بیٹل آف بدر کی، جو اس کے پیچھے کیا کہہ سکتے ہیں پس منظر بنا، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو ملا کر ایک جنگ کا سماں بنا جو ہے، وہ یہ 6 پوائنٹس تھے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم پڑھیں گے غزوہ بدر کے بارے میں، کہ غزوہ بدر کیا ہوا، کیسے ہوا اور کس جگہ پر ہوا.